امراض سے شفا یابی کے لیے یہ بہت اہمیت ہے درود کی. علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور صاحبان ایمان کے بھی اپنے تجربات ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بچہ، تو مجرب ہے بہت زیادہ کہ اگر 1,42,000 دفعہ اگر درود پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کیا جائے تو بہت جلد شفا یابی مل جاتی ہے بچوں کے اعتبار سے. روح شہزادہ علی اصغر. اچھا، یہاں ایک بات اور بتا دیجئے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر غالباً ابھی بھی اتنے ہی چھوٹے سے ششماہے اور اس طرح سے. یہ دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے، جب جو عالم آخرت ہے تو وہاں پر پھر وہ ایک تکامل حاصل ہو جاتا ہے ان کو، اب وہ بچے اور وہ اس طرح سے نہیں رہے. تو بہرحال لیکن یہ کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو اور اس کی شفا یابی جو ہے وہ ضروری ہو. اچھا، یہاں پہ شفا، بہت سے لوگ اس کو شفا بھی کہتے ہیں، شفا نہیں ہے. شفاعت کے اندر شین کے اوپر زبر ہے جس میں ہم کہتے ہیں شفاعت، وہاں شفاعت نہیں ہے. اور جہاں شفا ہو یعنی بیماری سے تو وہاں شفا کہا جاتا ہے زیر کے ساتھ. تو 1,42,000 دفعہ صلوات پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے. اور اسی سلسلے میں یہ جو ہمارے ایک مرد عارف گزرے ہیں شیخ رجب علی خیاط نیکو گویان کے نام سے، وہ یہ فرماتے تھے، یہ اچھا خیاط تھے تو ان کی آج بھی جس جگہ ان کی قبر وغیرہ ہے اور جو ان کے آثار ہیں اس میں ان کی وہ سلائی مشین بھی رکھی ہوئی جس پہ وہ کیا کرتے تھے سلائی وغیرہ. تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کے لیے یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء، اے وہ اللہ کی جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کی یاد جو ہے شفا ہے. اور اس کے بعد فرماتے تھے یہ جملہ پڑھنے کے بعد ایک درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ پھر بیمار بچوں کی صحت یابی کے لیے بہت مجرب ہے. یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بہت ہی اہم ہے. دعائے کمیل کا بھی اس لحاظ سے یہ جملہ ہے، گھروں میں لکھ کے بھی اس کو جو ہے وہ لگانا چاہیے. تو بہرحال بیمار بچوں کی صحت یابی کے لیے انہوں نے ایک چیز بتائی. اور بڑوں کے لحاظ سے جوانوں کے لیے اگر کوئی بوڑھا بیمار ہے تو 72,000 دفعہ درود پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ہدیہ کرنا یہ بہت مجرب ہے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. دیکھیے، عصمت کاملہ تو فقط 14 معصومین کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک عصمت صغرا بھی ہوتی. اور آیت اللہ بہجت وغیرہ تو قائل تھے کہ شہزادہ علی اکبر بھی عصمت کے مقام پر تھے، کیونکہ خود امام کے اپنے جملے کہ آج میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو کہ صورت اور سیرت میں بھی پیغمبر اسلام کی شبیہ. سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کوئی پیغمبر اسلام کی شبیہ ہو. کہا جائے تو کسی معاذ اللہ کسی گناہگار کے لیے جو اتنے اس مقام پر نہ ہو کیسے کہا جا سکتا ہے. امام کے خود جملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قسمت کبریٰ اگرچہ نہیں تھی جو 14 معصومین کے پاس ہے، لیکن عصمت صغریٰ کے اوپر شہزادہ علی اکبر فائز تھے. تو بہرحال اگر جوان کے لیے یا بوڑھے شخص بیمار ہو تو اس کے لیے 72,000 دفعہ صلوات پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ہدیہ کرنا یہ بہت مجرب سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اور کتنے ہی قصے اگر آپ دیکھیں شفا یابی کے امراض سے، وہ آپ کے جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ جو 1,42,000 دفعہ بچوں کے لیے پڑھ کر روح شہزادہ علی اصغر کو ہدیہ کیا جائے. کتنے کینسر کے جو مریض، بلڈ کینسر کے مریض بچے تھے جنہوں نے اس پہ کیا، ان کی بیماریاں بھی اسی طرح سے غائب ہوئیں. تو کتنے قصے ہیں اس طرح سے جو کہ اس کے اوپر بھی موجود ہیں، وہی ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے وہاں بھی فکرے ہو گئی، ہر چیز کو جو ہے نا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، توجیہات پیش کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے بھی اچھی خاصی پبلک جو ہے وہ وہابی الفکر کی ہوتی جا رہی ہے. آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیا ابھی پچھلے سال ہی 16 مئی 2022 کو ان کا انتقال ہوا ہے. تو آیت اللہ شیخ سید عبداللہ فاطمی نیا یہ فرماتے تھے کہ امراض سے شفا یابی کے لیے بہت ہی مجرب ہے کہ گھر کے تمام افراد مریض کے پاس بیٹھ جائیں اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ صلوات بھیجیں. تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے بہت جلدی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو
تو بہرحال یہ علماء مستقل امراض کی شفا یابی کے لحاظ سے جو بتا رہے ہیں. شیخ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی، آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی ہمارے بہت عظیم فقہا کے اندر سے گزرے ہیں، اور 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 18 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے، 18 سال کی عمر میں. اور یہ بالکل آخری شاگرد آیت اللہ سید علی آقا قاضی کے سب سے آخری شاگرد شمار ہوتے ہیں، جن کا 2010 میں انتقال ہوا ہے. یعنی سارے شاگرد اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور یہ بہت چھوٹی عمر میں ان کے درس کے اندر جاتے تھے. 3 سال ان کے درس میں رہے ہیں. بہت ہی چھوٹی، اتنی چھوٹی عمر تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ بچہ جو ہے آیت اللہ علی آقا قاضی کے درس میں کیا کر رہا ہے. اور یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویر نہیں، 2 تصویروں کو ملایا گیا آپس میں، کیونکہ جب یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے درس میں جاتے تھے تو بہت کم عمر تھے، تو اور بہت ہی بڑے علماء میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے. تو خیر جوانی وغیرہ کے ایام کی تصویر ہے. آخری عمر میں کافی طویل عرصے کے لیے بیمار ہو گئے تھے. ابھی بیماری کی وجہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں. اور تقریباً 250 سے زیادہ تو کتابیں لکھی، جس میں بہت بڑی تعداد کتابوں کی اسی بیماری کے زمانے کی ہے. ہمارے ہاں تو کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اپنی واجب نمازیں تک قضا کرنے لگتا ہے، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر کتابیں اسی بیماری کے عالم ہے کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے صحیح طرح سے، اور یہ اس انداز سے کتابیں بھی جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. اور جب بھی ان کو ایوب العلماء کہا جاتا ہے اپنی بیماری، طویل بیماری کی وجہ سے. ایوب العلماء، جب کتاب بھی لکھی گئی ہے در محضر ایوب العلماء. آیت اللہ مرشی نجفی نے ان کو ایوب العلماء کا خطاب دیا تھا، یعنی علماء کے حضرت ایوب. یعنی بیماری اتنی طویل ان کی ہوئی تھی کہ ان کو اس طرح سے کہا جانے لگا تھا. آیت اللہ بہجت جب ان کی عیادت کے لیے آتے تھے تو ان کو کہتے تھے السلام علیکہ یا ایوب العلماء، یعنی ان کو اس طرح سے کہا کرتے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اس طور پہ بتا رہا ہوں کہ، اور ہمارے ہاں بھی مولانا علی رضا رضوی صاحب ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے درس دینے کے لیے، تو اس میں ہمیں نیچے بتا رہے تھے کہ میں جہاں آیت اللہ عباس کاشانی جب حیات تھے میں ان سے ملنے گیا تھا، تو انہوں نے خود ان سے کہا تھا کہ میں اتنے طویل عرصے تک بستر سے ہل بھی نہیں پا رہا ہوں، لیکن آج تک ایک بھی حرف شکایت میری زبان پر جاری نہیں ہوا ہے. یعنی ایک تحدیث نعمت کے طور پہ بھی انسان جو ہے نا ایک چیز بتاتا ہے. تو آیت اللہ بہجت ایوب العلماء کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے. اور آیت اللہ تقی مصباح یزدی کہتے تھے کہ دیکھیے جب بھی کوئی جو دکان میں جو کپڑے بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کسی کپڑے کی صحیح فٹنگ بتانے چاہتے ہیں تو وہ مینیکوئنز جو رکھے ہوتے ہیں نا، وہ مجسمے ٹائپ کے جن کے اوپر وہ کپڑے چڑھا کے اس کی فٹنگ اور اس کو ذرا اس پر اسپاٹ لائٹس لگاتے ہیں کہ اس کی بہت ہی نمایاں اس کپڑے کی خصوصیات پتہ چلیں. تو کہا کہ اسلام کا بھی جو اس لحاظ سے جو بیوٹیفیکیشن اور اس کا کوئی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی کو دیکھے. یعنی اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جن شخصیت کے اندر منعکس نظر آتا ہے. یعنی کوئی مذاق بات نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء یہ والی بات کہہ رہے ہیں. اور جب انتقال کیا تھا آیت اللہ عباس کاشانی نے تو آیت اللہ وحید خراسانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. ابھی 2 روز پہلے ہی آیت اللہ وحید خراسانی کی اہلیہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا ہے. بہرحال ان کے لیے بھی ایک صلوات بھیج دیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ بیمار جو ہے ایک طویل عرصہ کیوں رہے؟ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ بات کہی تھی. دیکھیے اب یہ جو بات میں بتانے والا ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی اس قسم کے کوئی الفاظ کریں. جن کا جو اتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا وہی اس قسم کی بات کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو مجھ پر جتنی چاہے دنیا کی مصیبتیں ڈال دے، جتنی چاہے میں بیابان میں کوئی جنگلی درندے مجھ کو کھا جائیں، لیکن یہ میں سب چیزیں مجھے قبول ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے عوض مجھے رضایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مل جائے. میں چاہتا ہوں کہ مولا مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے چاہے کتنی ہی مصیبتیں مجھ پر تو ڈال دے. کہہ رہے ہیں بہرحال یہ کہ لگتا یہ ہے کہ بہرحال اس قسم کے الفاظ ہر ایک کو کے لیے مناسب بھی نہیں. جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ وہ روایات وغیرہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ یہ جو یہ ہے جیل خانہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات کی بنسبت کی عورتیں جس طرف مجھے بلا رہی. تو خود ہی اپنی زبان پہ کیوں لے کر آئے کہ یہ جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے؟ مثلا کچھ اور بھی جملہ اس سے بہتر کہا جا سکتا ہے. تو بعض اوقات کوئی چیز زبان پہ جاری ہو جاتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے.
انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار کتنی ہی مجھے پریشانیوں کے اندر تو ڈال دے، لیکن اس کے عوض میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے رضایت امیر المومنین، میں دنیا سے اس طور پر نہیں جانا چاہتا کہ اس بات کی گارنٹی لیے بغیر کہ مجھے امیر المومنین کی رضایت حاصل نہیں۔ تو بہرحال تو یہ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی یہ فرماتے تھے امراض کی صحت یابی کے حوالے سے۔ وہ ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے انہوں نے اسی بات کو پسند کیا ایک بڑے مقام کو لینے کے لیے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک بات بہت مجرب ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب کشکول المخازن جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ گھر کے افراد یا مومنین جو ہے وہ جمع ہوں، اور یا گھر کے افراد ہی اس مریض کے لیے اپنے لیے 1000 دفعہ صلوات پڑھنے کا ایک عمل کریں، جس میں 500 تو اس کی بیماری کے جو پیریڈ ہے اس میں رکھیں اس کو، یعنی جب تک یہ بیمار ہے 500 دفعہ اس کو پڑھ لیں، چاہے کم زیادہ جلدی کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور 500 ان 1000 میں سے 500 کو بچا لیں کہ اس کو ہم اس وقت پڑھیں گے جب یہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ تو کہا کہ بہت مجرب ہے یہ چیز کہ اس سے مریض جو ہے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو کشکول جو المخازن ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ مریضوں کی شفا یابی کے لحاظ سے اس عمل کو جو ہے وہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ بڑا ہی اہم اور ایک بڑا بہترین طریقہ کہ 1000 دفعہ ہر شخص اپنے ذمے 1000 لے لے صلوات کو، 500 تو ابھی جب مریض بیمار ہے اس وقت پڑھے، اور 500 کو بچا کے رکھ لیا جائے کہ اس کو میں اس وقت پڑھوں گا کہ جب یہ مکمل شفا یابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی شفا یابی اس عمل کے نتیجے میں ملتی ہے۔ تو ختم 1000 صلوات یہ بڑا ایک مجرب عمل ہے مریضوں کے حوالے سے، یعنی 1000 دفعہ کا پڑھنا، اور ویسے بھی آپ نے اس سے پہلے سن ہی لیا کہ 1000 دفعہ پڑھے گا تو جو ہے وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اپنے لیے بھی بہت فائدہ ہے، اور مریض کی صحت یابی کے لحاظ سے بھی 1000 کا عدد صلوات کا یہ بڑا مجرب ہے۔ اور جتنے بھی مریض آپ دیکھیں بیچارے ہاسپٹلس کے اندر ہیں، جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے کتنی لاچارگی کے عالم میں ہوتا ہے، تو روزانہ جب بھی کبھی یاد آئے اللہم اشف کل مریض، اور پھر ایک صلوات اس لحاظ سے ان کے لیے پڑھ دی جائے جتنے بھی مریض ہیں، یا کم سے کم 3 صلوات روز جمعہ اگر پڑھ دی جائیں تمام دنیا کے جو مومنین جو جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے، تو انشاءاللہ آپ شریک ہو جائیں گے ان کی شفا یابی کے اندر بھی۔ اور ایک غائب جب دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو تو لازمی قبول کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ان امراض کے لیے شفا یابی کی جائے۔ خود مریض کے لیے بھی مستحبات میں سے کہ جو افراد ہوں، ایک تو مریض عام طور پر دوسروں سے شفا یابی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ روایت میں کہ خود مریض جو ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے، بلکہ لوگ دوسرے آ کر اپنے لیے دعا کروائیں مریض سے، تو مریض اپنے لیے بھی دعا کرے، دوسروں لوگوں کے لیے بھی دعا کرے، تو انشاءاللہ پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آیت اللہ محمد علی ناصری جب بیمار تھے تو ان کے لیے بھی ایران میں بہت لوگوں نے اس طرح سے کیمپین چلائی تھی، تو مریضوں کی اب بھی ہمارے ہاں بھی ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ویسے دعا کرنے کو کہتے ہیں لیکن صلوات کی ریکویسٹ جو ہے وہ کریں لوگوں سے کہ وہ صلوات پڑھیں مریضوں کی صحت یابی کے لیے۔ اور اگر جو ہے وہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے اگر سورہ الحمد کے ساتھ صلوات بھی اگر پڑھی جائے، دونوں چیزیں اگر ہوں تو بہت ہی کیا ہی کہنا کہ سورہ الحمد ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ سورہ الحمد صرف مرحوم کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور سوچتے ہیں کہ شاید اگر زندہ کے لیے پڑھ دی گئی تو کہیں مری نہ جائے وہ، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ الحمد کو سورہ اس لحاظ سے شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ صلوات بھی پڑھی جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ یا شیخ کفمی نے اپنی کتاب مصباح میں جو ایک دعا لکھی ہے، یا منزل الشفاء و مذہب الداء صلی علی محمد وآلہ وانزل علیہ وجہ الشفاء، تو یہ بھی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی درود آتا ہے، یہ بھی بہت مجرب ہے بیماروں کی صحت یابی کے لیے۔